مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دو عیدیں عطا فرمائیں۔ ایک رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے بعد اللہ نے یہ خوشی کا تہوار عید الفطر کے نام سے عطا فرمایا، اور ایک قربانی کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے ذی الحجہ حج کے ایام میں عید الاضحیٰ کو جب اہل ایمان قربانی کرتے ہیں ملت ابراہیمی پر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے درمیان جو وقت ہے اس میں یہ سنت بالکل ناپید ہو گئی تھی، اور ملت ابراہیمی کا یہ شعار لوگ بھلا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کو دوبارہ تازہ کیا، اور آج الحمدللہ 1400 سال سے مسلمان کس طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو دہراتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، عید کی نماز کے لیے جو سنت عمل ہے، انسان جتنا جلدی نماز ادا کرے اشراق کے فوراً بعد اتنا افضل ہے، اور پھر اس کے لیے تیاری کرے۔ ان راتوں کو کبھی بھلائے نہیں۔ عید کی راتوں میں عبادات کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، چونکہ اکثر یہ غافلین کی راتیں شکار ہو جاتی ہیں۔ غافلین لوگ اس میں جو ہے غفلت میں پڑ جاتے ہیں، سیاحت میں اور خرید و فروخت میں اور لہو لہب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیدین کی رات عبادت کرتا ہے، اللہ روز محشر قیامت کے دن مردہ جب لوگ دل ہو جائیں گے ان کے اور شدت کے اندر ہوں گے، اور وہاں حشر کی پسینہ تپش اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوں گے، یہ آدمی زندہ دل کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو ان راتوں میں عبادت کرنے والا حشر کی پریشانی سے، ذلت سے، رسوائی سے بچ جائے گا، اور ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی طرح۔ اور پھر عید کی نماز کا مستحب عمل یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے پہلے غسل کریں اور اچھے صاف کپڑے پہنیں اور پھر خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ تیار ہو کر، جیسے ایک عدالت میں یا ایک بادشاہ یا کوئی بڑا افیسر یا کوئی بڑا آدمی انسان کو مدعو کرتا ہے تو انسان کیسے تیار ہو کے جاتا ہے، پارٹی میں، شادی میں، دیگر تقریبات میں، تو انسان یہ سوچے میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میرے گناہ معاف ہونے ہیں وہاں مجھے رضا کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملنا ہے رضا کا۔ اب یہ تیار ہو کر جائے، اور سنت عمل یہ ہے عید کے لیے ایک رستہ جو اختیار کیا جائے، جاتے ہوئے واپسی پہ چینج کر لیا جائے، دوسرے رستے سے آیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رستہ آپ کی تکبیرات کی گواہی دے، آپ کے قدموں کی گواہی دے، آپ کی مغفرت کی گواہی دے، اور آپ تکبیر تشریق جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات تھوڑی بلند آواز سے آپ کہتے ہوئے جائیں، بچے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں، اور یہ کلمات آپ وہاں بیٹھ کر بھی ادا کرتے رہیں، اور پھر خطبہ سنیں خاموشی کے ساتھ، خطبے کے بعد دعا، اور اس کے بعد جو ہے جب انسان دعا سے فارغ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عید کی نماز جو ہے یہ انسان کو خوشی دیتی ہے، چونکہ عید کہتے ہیں خوشی کو۔ اب یہ انسان گناہوں سے پاک ہوا تو گویا کہ اس کی زندگی کا یہ خوشی کا دن ہے۔ اب انسان ایک نیت کرے کہ آج کے بعد میں گناہوں سے بچ کے زندگی گزاروں گا، اللہ رسول کی اطاعت کروں گا، اور انشاءاللہ آپ ان اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان پر خاتمہ دے گا۔ اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے عید کے دن میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ تکبیرات تشریق جو ہے ان کا ادا کرنا۔ آپ سارا دن ان کو پڑھیں، عید کے دن دونوں عیدوں میں جو سارا دن ان کو پڑھے گا اللہ اس کو خاتمہ بالایمان دیں گے، اور اسے ایمان اور توحید کا جو ہے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے موحدین بندے، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرب میں روز قیامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔